اپوزیشن کی طرف سے آج الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا گیا اور مطالبہ ایک ہی تھا، مطالبہ یہ تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا فورن فنڈنگ کا کیس پچھلے 6-7 سال سے لٹک رہا ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ اب فورن فنڈنگ کیس کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے۔ اپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی جگہوں سے پیسے آئے ہوئے ہیں جو ممنوعہ قسم کے فنڈز ہیں، کوئی انڈین نیشنل ہے، کوئی اسرائیلی نیشنل ہے، لیکن یہ بات ثابت ہونی الیکشن کمیشن کے سامنے ابھی تک باقی ہے تاکہ عوام کو پوری تفصیل بتائی جائے۔ آج جب مریم تقریر کر رہی تھیں تو مریم نے اپنی تقریر میں 2 لوگوں کے نام لے کر تو باقاعدہ الزام عائد کیا اور یہ کہا کہ یہ ایک جو ہے یہ بی جے پی کا بندہ ہے، انڈین نیشنل ہے، دوسرا یہودی ہے اور اس نے عمران خان کی کیمپین میں فنڈ ڈالے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو ان کا وہ سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں، پھر ہم نے کچھ ڈاکومنٹ سے چیزیں نکالی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ کہا کیا مریم نے وہ 2 ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے، ایک ہے انڈیا بھارت اور دوسرا ہے اسرائیل۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا وہ ممبر ہے، اس نے اس کو فورن فنڈنگ میں پیسہ دیا، اس کا نام ہے اندرجیت دوسانجھ، اور جس اسرائیلی نے اس کو پیسہ دیا اس کا نام ہے بیری سی شپس۔ دیکھو، جب آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں سے فنڈ لوگے تو پھر مودی کی جیتنے کی دعائیں کیوں نہیں مانگی جائیں گی؟ عمران خان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، تو جب جرم کا اعتراف کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد صرف سزا ہوتی ہے۔ ہم نے ایک تھوڑا سا سرچ کی اس کے اوپر کہ یہ نام کہاں سے آئے، یہ 2 نام جو لے رہی ہیں مریم، کیا اس کے اوپر کچھ ہیں شواہد؟ تو ایک ڈاکومنٹ ہمیں ملا ہے، اس ڈاکومنٹ کے اندر جو تفصیل ہے وہ ایک خاص مدت کے پاکستان تحریک انصاف نے جو امریکہ کے اندر فنڈ ریزنگ کی اس کے حوالے سے ہے۔ امریکہ میں ایک باقاعدہ فارا لا ہے جس کے تحت آپ کوئی فورن ایجنٹ فنڈز موبلائز کرتا ہے تو اس کی پوری تفصیل پہلے تحریری طور پر رپورٹ کی جاتی ہے، پھر وہ پارٹی اس فنڈ کو لیتی ہے۔ باقاعدہ ایک لیگل پروسیس ہے جس کے تحت وہ فنڈز آتے ہیں، لیکن پاکستانی الیکشن قوانین کے تحت نہ تو اس کے اندر کوئی کمپنیز نہ کوئی فورن گورنمنٹس ایسی فنڈنگ کر سکتی ہیں، اور اگر کوئی انڈین نیشنل یا کوئی جوئش اس کے اندر پیسہ ڈالے گا تو پھر تو آپ سمجھ لیجئے بہت ہی ممنوعہ قسم کی فنڈنگ اس کے اندر آ گئی۔ وہ جو ڈاکومنٹ 2010 سے لے کر 2013 کی مدت کا ہے، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ٹوٹل $2.3 ملین کے فنڈز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ انڈیویجولز کی رپورٹنگ نہیں ہے، اس مدت کے اندر $50 سے زائد ڈونیشن دینے والوں کی جو تفصیل ہے دیٹ از $2.3 ملین۔ پریسائز اماؤنٹ اوپر آپ کو مل بھی جائے گی، اگر میں پڑھ بھی دوں تو یہ پوری رقم بنتی ہے $2.34488 ملین، سلائٹلی مور دین $2.3 ملین جو پاکستان تحریک انصاف کو پیسے ملے اسی مدت کے اندر، $50 یا اس سے زائد ڈونیٹ کرنے والے۔ انہی کے اندر 2 لوگ ایسے ہیں جن میں سے ایک صاحب ہیں بیری سی شنپس، اور یہ نیو یارک کے ریزیڈنٹ ہے جس کے متعلق آج مریم نے دعویٰ کیا کہ یہ جوش امریکن ہے، اور دوسرے ہیں اندر دوسانجھ اور یہ کیلیفورنیا کے ریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی کے سپورٹر ہیں اور انڈین امریکن ہیں۔ اب یہ چارج جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہی ثابت ہو سکتا ہے، الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ صادر فرمائے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا یہ الزام جو مریم نے عائد کیا اور وہ ڈاکومنٹ جو ہم نے دیکھا، یہ ہم نے ایک وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہے جو ان کی فورن فنڈنگ سے ریلیٹ کرتا ہے، اسی سے ہم نے یہ 2 چیزیں نکال کے اسکرین کے اوپر ڈالی ہیں۔ تو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے ممنوعہ فنڈنگ کے اندر شمار کرتا ہے تو پھر یہ ایک سیریس میٹر ہوگا، ایک وہ تلوار لٹک رہی ہوگی تحریک انصاف کے سر کے اوپر کہ اس سے نکلنا کیسے ہے۔ لیکن اگر یہ الزام، یہ جو چارج ہے مریم کا، یہ درست نہیں ہے، یہ اکبر ایس بابر جو کلیم کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں فورن فنڈنگ ہوئی تھی، وہ خود تحریک انصاف کا اس وقت حصہ تھے، تو پھر اس کے اندر جان نہیں ہے۔ اب یہ بات ثابت کرنا ای سی پی کا یا عدالت کا کام ہے۔ میں وہ چیز رپورٹ کر رہا ہوں جو ہمارے سامنے شواہد آئے، اس شواہد کی روشنی میں یہ 2 نام اس فہرست میں موجود ہیں، اور اس مدت کے اندر جو اماؤنٹ آئی ہے ٹوٹل اماؤنٹ، اس میں انڈیویجول ڈونیشنز کتنی ہیں وہ میں خود سے نہیں بتا سکتا، دیٹ از $2.3 ملین۔